ہمارے ہاں جمہوریت صرف برائے نام یہاں پہ ہے، اور میں آپ کو پچھلے 25 30 35 سال کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو مارشل لا دور ہو گیا جی، وہ تو مارشل لا آتے رہے ہیں۔ جب سویلینز بھی آئے ہیں یہاں، سویلینز نے بھی یہاں پہ اپنے آپ کو اس طرح کنڈکٹ نہیں کیا کہ وہ مکمل طور پہ جس کو آپ کہتے ہیں نا سویلین سپریمیسی وہ قائم کر سکیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ ان میں اپنے ایک انہیرنٹ خوف تھا۔ ہمارے سیاسی جو ادارے ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں، ہمارے جو دیگر ادارے ہیں، ہماری جو جوڈیشری ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے۔ اب دیکھیے ہماری جوڈیشری جو ہے ان کا ریکارڈ آپ دیکھ لیں، ہر مارشل لا کو انہوں نے سٹیمپ کیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ واضح الفاظ میں آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا، یہ میری ویو اپنی ہے، ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا گہرا رول ہے ہماری گورننس میں، صرف ہمارا سیکیورٹی ایشوز میں نہیں ہے، ہماری گورننس میں بھی، ٹھیک ہے۔ اور پچھلے 25 30 سال سے ہم نے دیکھا اس کو، ہم نے آپ تقریباً 5 دہائیوں سے سیاست میں، اس دوران کیا کیا اتار چڑھاؤ دیکھے اور سب سے زیادہ مشکل دور کون سا تھا؟ مشکل ترین دور جو سے آپ کو میں نے عرض کیا جی کہ مارشل لا کا تھا، جنرل ضیاء الحق کا، اور وہ ایک بڑا ہی انگریزی میں جو لفظ ہے نا بروٹل، وہ بڑا بروٹل تھا، ایک وہ دور تھا۔ لوگوں کو، ہمارے لیڈرز کو، صحافیوں کو، لوگوں کو کوڑے لگائے گئے سر عام۔ لوگوں نے دنیا کی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا کہ سیاسی ورکروں نے اپنی جانوں کی قربانی دی، اپنے آپ کو آگ لگائی شہید بھٹو کے پیچھے۔ بہت سارا کچھ ہوا، بہت ظلم ہوئے جی۔ میرے اپنے ساتھ میں آپ کو بتاؤں، ہم جب شاہی قلعہ میں تھے تو مجھے پکڑ کے لے گیا، وہ ایک طیارہ ہائیجیکنگ کیس ہوا تھا 81 میں۔ ہمارا کوئی ہم سیاسی ورکر ہے، ہمارا تعلق کوئی نہیں سے، ہمیں انہوں نے وہاں پہ وہ جو نیچے زندان انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ رکھتے تھے، جہاں پہ کئی دن وہاں پہ وہ روشنی نہیں ہوتی تھی، وہاں پہ کوئی ایسی یعنی آپ کو دنیا کا پتہ کچھ نہیں ہے۔ ہمارے پاس اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے جو افسران تھے آتے تھے، جو مارشل لا کے افسران تھے، اور ہمیں کھلا، میں اس زمانے میں مجھے یاد ہے ہمارے سیل تھے 5 6 ہم تھے، میرے ساتھ جہانگیر بدر مرحوم تھے، ایک دوسری طرف مرحوم رانا شوکت محمود تھے، اور بھی ہمارے ساتھ عارف اقبال بھٹی صاحب تھے مرحوم، یہ ہمارے اور بھی ہمارے جو سیاسی ورکر اور قائد تھے وہ ہم اکٹھے تھے سارے۔ تو ہم آ کے کہتے تھے کہ جی آپ بیان دے دیں بے نظیر اور بیگم بھٹو صاحب کے خلاف، مجھے اپروور بنانا چاہتے تھے، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، ورنہ آپ نوجوان ہیں، آپ تیاری کر لیں 20 سال قید کے لیے۔ اب میں اس کو فاسٹ فارورڈ کروں، میں کابینہ میں تھا تو یہ جنرل مشرف کی زمانے کی بات ہے، تو ہمارے ایک کلیگ تھے، وہ لیفٹنٹ جنرل ہو کے ریٹائر بھی ہوئے تھے اور وہ بھی اس کابینہ میں ممبر تھے، اب میں نام نہیں لوں گا ان کا۔ میں بہت عرصے بعد ہمیں کھانے میں بیٹھے ہوئے تھے اکٹھے، مجھے ایک کھانے پہ میز میں اور دوست بیٹھے تھے کلیگ، مجھے کہتے ہیں وہ کہ تمہیں یاد ہے کہ تم جب قلعے میں تھے تو تمہیں ہر 2 ہفتے بعد ایک ملٹری کورٹ کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، ہمارا ملٹری کورٹ ہمارا قلعے میں آ کے ہمارا ریمانڈ دیتی تھی 15 دن، وہ جو ان کا جو سسٹم تھا۔ میں نے کہا آج مجھے یاد ہے، اور میں نے کہا مجھے وہ بھی یاد ہے، وہ جو میجر ہیڈ تھے اس ملٹری کورٹ کے، وہ کہتے تھے ہمیں کھلا سامنے بیٹھ کے اوپر، تم یہ کر دو ورنہ تمہیں اندر تون دیا جائے گا۔ مجھے کہتے ہیں بتا وہ میجر کون تھا؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا غور صاحب، کہتے ہیں وہ میں تھا۔ اب محسن صاحب جب ایسی بات ہو، جب مجھے یکدم میں ماضی میں چلا گیا، میں نے بڑے مشکل سے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا، کیونکہ وہ وقت بڑے مشکل وقت ہے۔ بٹ جنرل مشرف کے دور میں میں کچھ 10 مہینے جیل میں رہا اور کوئی میرے پہ کیس نہیں تھا، خود ساختہ ڈیفالٹ کیس بنا دیا گیا۔ اب تک کتنی وزارتوں پر کام کر چکے ہیں اور سب سے زیادہ کام کس وزارت میں رہ کر کیا؟ تقریباً یہ 88 سے لے کے اور 2013 تک میں کوئی 9-10 وزارتیں میں کر چکا ہوں جی، مختلف منسٹریز ہیں، اور بڑی امپورٹنٹ منسٹریز رہی اس میں۔ اس میں جو سب سے جو مجھے لگتی تھی نا، جو جن میں آپ کا دماغ استعمال، آپ کا انٹلیکٹ، آپ کا زیادہ استعمال آپ کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تھی ایک منسٹری آف کامرس تھی، جب میں نے شروع میں پہلے کی، وہ میری پہلی منسٹری تھی، بہت بڑی منسٹری تھی، اب تو وہ آدھی سے آدھی ہو گئی ہے، کیونکہ آپ نے پالیسیز بنانی ہوتی ہیں، اور پالیسیز میں آپ کو اپنا مینٹل انٹلیکچوئل انپٹ آپ نے رکھنا ہوتا ہے، آپ کی ٹیم بھی ہوتی ہے اس میں۔ ایک وہ چیلنج تھا میرے لیے۔ دوسرا میرے لیے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوسرا میرے لیے ایک بہت بڑا ایک خوشگوار ایکسپیرینس تھا ماحولیات کی وزارت، کیونکہ ماحولیات ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو دنیا کے
ہر چیز کو وہ ٹچ کرتا ہے. انٹیریئر منسٹری ہے, بہت بڑی منسٹری ہے, وہ بیسکلی تھانہ داری ہے, ٹھیک ہے جی. اس میں آپ کو آپ کا ذہن کم استعمال کرنا پڑتا ہے. آئندہ الیکشن پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے لڑیں گے؟ ارادہ تو یہی ہے جی کہ اگر پارٹی نے اس قابل سمجھا ٹکٹ دے دی تو انشاءاللہ امید تو ہے کہ کنٹیسٹ کرنا جی. آپ کے حلقے میں پیپلز پارٹی کا ووٹ زیادہ ہے یا آپ کا اپنا؟ میں نے آپ کو جیسے عرض کیا نا پہلے کہ ہمارے تقریباً آپ سمجھیں کہ قومی اسمبلی کے 272 حلقے ہیں جہاں میں ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے. ہر حلقے کی کمپوزیشن جو ہے اور پولیٹیکل ڈائنامکس وہ مختلف ہیں جی. بہت سارے حلقے ہیں جہاں پہ پارٹیوں کے ووٹ ہیں, بہت سارے حلقے ہیں جہاں پہ لوگوں پارٹیوں کے ووٹ نہیں ہیں, لوکل گروپنگ سے ووٹ ہیں. تو ہمارا جو حلقہ یہاں پہ جو ہے اس میں جو لوکل گروپنگز ہیں ان کی زیادہ ووٹس ہیں, بلکہ ان کے بہت زیادہ ووٹس ہیں, اور پارٹیوں کے پیپلز پارٹی ہو جیسے دیگر پارٹی ہوں ان کے ووٹس کم ہیں یہاں پہ. ویسے جھانگ میں کس پارٹی کا ووٹ بینک زیادہ ہے؟ بیسیکلی جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, کسی ایک جماعت کا یہاں پہ اتنا غلبہ ووٹوں کا نہیں ہے. لوگوں کے اپنے کینڈیڈیٹس کے اپنے ذاتی ووٹس ہیں, اب ان کی اپنی مرضی ہے ان کی کہ وہ جہاں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں وہاں پہ وہ چلے جاتے ہیں ان پارٹیز میں. وہاں پہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے کمزور ہونے کی وجہ کیا رہی؟ جو پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ اشتراک کیا شروع میں, آپ کو یاد ہے جی بالکل, ایک کولیشن گورنمنٹ بنی تھی. اب پیپلز پارٹی کا ایک ووٹر ہے یہاں پہ, پرانا ووٹر ہے, ہم تو اس کے ساتھ رہے ہیں نا جی. آپ اس کو جو مرضی نام جالا دے دیں, نام جو بھی نام دے دیں اس کو آپ, ٹھیک ہے نا جی. وہ جالا جو ہے اس کا مائنڈ سیٹ ہے, اس نے ایک طرف جانا ہے. اور ہمارا ماضی میں ہمارا ہمیشہ الیکشن ہوتا تھا نون لیگ کے خلاف, تو وہ نون لیگ کے خلاف جاتے تھے وہ ہمارے جو ووٹر تھے. جب ہمارا نون لیگ کے ساتھ اشتراک ہو گیا تو وہ ووٹر جو ہے وہ کنفیوز ہو گیا کہ اب کدھر جائے, کیونکہ ذہن میں اس کے چلا آ رہا تھا ایک سیاسی خاکہ, ایک سیاسی مائنڈ سیٹ. تو یہ میرے مطابق ایک یہ بنیادی وجہ تھی. ہمارا جو ووٹر ہے, ہمارا جو جالا ہے, وہ پارٹی سے علیحدہ ہو گیا, ایلینیٹ ہو گیا, جس وجہ سے پیپلز پارٹی کو 2008 کے بعد جتنے الیکشن ہوئے ہیں اس میں ان کو وہ پذیرائی پنجاب میں نہیں مل سکی جو ان کو ماضی میں ملتی رہی ہے. تو یہ جو زرداری صاحب کی مفاہمت کی پالیسی تھی یہ تو غلط ثابت نہیں ہوگی؟ مجھ سے اگر آپ پوچھیے, پارٹی کے لیے شاید اس کے نقصان ہوئے ہیں پنجاب میں جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا, لیکن ملک کے لیے ٹھیک تھا. ڈیرے پر آئے مریدین اور علاقے کے لوگوں کے مسائل سنے اور موقع پر احکامات جاری کیے. مخدوم فیصل صالح حیات کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا. مخدوم فیصل صالح حیات کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. استحکام پاکستان پارٹی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے نام سے دو پارٹیاں بنی. اس طرح کی پارٹیاں کیوں بنتی ہیں, کیسے بنتی ہیں اور ان کا مستقبل کیا ہوتا ہے؟ جو ہماری تاریخ ہے نا جی سیاست کی اور سیاسی جماعتوں کی, آپ اس میں اگر دیکھیں گے تو تجزیہ کریں تو آپ کو یہ آف شوٹس آپ کو بنتے نظر آئیں گے, اور پھر وہ شارٹ ٹرم کے حوالے سے ان کا ایک رول ہوگا, اور اس کے بعد آپ کو نظر نہیں آئیں گے وہ یہاں پہ. یہ وقتی طور پہ ہر ایک کی اپنی ایک ضرورت ہے, ہر کینڈیڈیٹ کی ضرورت ہے, ہر انسان جو اس پارٹی میں ایک ساتھ منسلک رہا ہے پی ٹی اے کے ساتھ ان کی ضرورت ہے. تو انہوں نے وہ جماعتیں بنا لی اپنی جی, کیونکہ ان کو وقتی طور پہ ایک سینکچوری, پولیٹیکل سینکچوری چاہیے تھی, وہ ان کو مل گئی ہے. اب اس سینکچوری کو کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے آپ کو اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کو آگے لے کر چلائیں گے جی. کیا جہانگیر ترین اور پرویز خٹک چیئرمین تحریک انصاف کا متبادل ہو سکتے ہیں؟ ذاتی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کے متبادل ہو سکتے ہیں, کیونکہ عمران خان کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے. آپ اس کے ساتھ جتنا بھی ڈس ایگری کریں اس کی پالیسی کے ساتھ, اس کی اپنی ایک اس کے چام تو ہے نا اس میں ایک اس کی, کیونکہ وہ پاکستان کا ایک ہیرو رہ چکا ہے کرکٹ کے حوالے سے. جہانگیر ترین اور علیم خان کو ایڈوانٹیج ضرور یہ ہے. عمران خان کو, جو میں اب سیاسی بات کر رہا ہوں آپ کو, عمران خان اتنے عرصے سے سیاست میں ہے لیکن حکومت بنائی جا کے اس نے 2018 میں, وہ بھی اس لیے
الیکٹیبل شامل کروا دیے گئے اس کے ساتھ. الیکٹیبلس آج وہی الیکٹیبلس جو ہیں ان کی بہت ساری جو میجورٹی ہے وہ جہانگیر ترین اور علیم خان کے ساتھ وہ جا گئی ہے یا پھر پرویز خٹک صاحب کے ساتھ گئی ہے. تو یہ ان تینوں کو پرویز خٹک اور ان کو جہانگیر ترین کو علیم خان کو ایڈوانٹیج ہے کہ الیکٹیبلز ان کے ساتھ ہیں. اور ہمارے ہاں جس طرح آپ کے اس پروگرام کے شروع میں نے عرض کیا، ہمارے بہت سارے ایسے علاقے ہیں